بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیٹی کا کچھ عرصے سے اچانک پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا تھا، جس پر میں پریشان تھی کہ نہ جانے میری بیٹی کو کیا بیماری ہے۔ ایک روز ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے کہنے پر میں نے 20 کلو گوشت منگوا کر اپنی بیٹی کو اس کے اوپر بٹھا دیا۔ عورت نے کہا تھا کہ اس سے تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایک دن جب میں نے اسے گوشت پر بٹھایا تو جو چیز سامنے آئی دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام علینا ہے، میں ایک کمسن لڑکی تھی، گاؤں میں سبھی کی آنکھوں کا تارا تھی اور ہر کوئی مجھے پانے کی تمنا کرتا۔ اس کی ایک وجہ میری خوبصورتی تھی تو دوسری وجہ میرے ابا تھے۔ میں جس کے بھی گھر جاتی اس کی تو عیش ہی ہو جانی تھی۔ خیر، مجھے ان سب چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی ہونا تو وہی ہے جو ابا نے چاہا، تو فضول میں کسی کی عاشقی میں پڑھ کر اپنا خون کیوں جلاؤں۔ اس لیے روز اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہر کنارے چلی جاتی۔ وہاں پاس باغ میں موجود پھلوں پر خوب ہاتھ صاف کرتے۔ پھل بہت ہی رسیلے ہوتے۔ ہم شام تک وہیں نہر پر ہی رہتے اور رات ہونے سے پہلے گھر آ جاتے۔ جب میری نظر اس لڑکے پر پڑی تھی جو ہم سے تھوڑی ہی دوری پر آرام سے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے مسلسل ہمیں گھورنے میں مصروف تھا، میں نے اپنی سہیلیوں کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے وہاں سے بھاگ آئی۔ اس کے بعد کچھ دن تک تو ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا، لیکن پھر سب نارمل ہو گیا۔ لیکن ان دنوں میں ایک عجیب بات ہوئی۔ ابا بے وجہ ہی مسکراتا رہتا یا عجیب حرکتیں کرتا رہتا۔ مجھے کوئی لینا دینا تو نہیں تھا، اس لیے چپ ہی رہی۔ اب پوچھتی بھی کیا کہ ابا ایسا کیا ہوا جو یوں مسکرا رہا ہے۔ ابا نے چپل اتار لینی تھی اور رکھ کر میرے کان کے نیچے دینی تھی۔ خیر، جو بھی تھا جیسا بھی تھا، میرا باپ تھا، پیار بھی بہت کرتا تھا اور اسی کی محنت تھی جو ہم بیٹھ کر کھا رہے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ میں پڑھ لکھ جاؤں، مگر میں بھی نے کر بھی کیا لینا تھا پڑھ لکھ کر، شادی تو یہیں گاؤں میں ہی ہونا تھی۔ اگلے روز تو ابا کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اپنے کمرے میں اکیلا ہی ناچ رہا تھا۔ اماں میری کو فرصت ملتی تو دیکھتی وہ کام کرنے والی کے پاس بیٹھی پورے محلے کی باتیں بھگا رہی تھی، اور پھر اگلے دن کچھ عجیب سی حرکتیں کرنے کے بعد ابا نے تھیلے میں سے بلی نکال ہی دی۔ میرا رشتہ آیا تھا جس کا پہلے ابا کو پکا یقین نہیں ہوا تھا۔ جب بعد میں یقین ہوا تب یہ بات بھی سامنے آئی کہ جس نے رشتہ بھیجا وہ جاگیردار ہیں جن کی بہت زمینیں ہیں۔ رشتہ ہونے پر وہ میرے ابا کو گاؤں کی بڑی زمین دینے پر راضی ہیں۔ یہ سوچ کر ہی ابا تو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ سچ جان کر خوشی تو کیا، مجھے افسوس ہی ہوا۔ پھر ابا نے ایسی پھرتی دکھائی کہ مہینے کے اندر مجھے بہا کر رخصت کر دیا۔ میں حیران ہی رہ گئی ابا کی تیزی پر، عجیب انسان تھا۔ خیر، میں کون سا دور گئی تھی، ساتھ کے گاؤں ہی تو گئی تھی۔ یہاں بھی کے چرچے ہو گئے۔ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، لیکن بات کا انداز وہی گاؤں کی عورتوں والا تھا۔ یہاں منہ کھولا تو آگے سے لوگ توبہ کرتے۔ کچھ عرصے بعد میں نے بہت ہی پیاری اور ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا جس کا نام منی رکھا۔ میرا شوہر تو تھا ہی کاٹ کا الو، شکل دیکھ کر پسند کیا اور اب میرے ہی پلو میں لگ کر رہتا۔ میں دن کو رات کہتی تو رات مانتا اور رات کو دن کہتی تو بھی مان لیتا۔ میں ہنستی تھی اس باولے پر، سب اس کو رن مرید کہتے۔ کبھی وہ منع نہ کرتا مجھے کہیں بھی آنے جانے سے۔ بعد میں پتہ لگا کہ اس دن جو درخت کے پاس لڑکا تھا وہی میرا شوہر ہے، جسے میں بھول بھی گئی تھی۔ خیر سے میری بچی آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی۔ وہ ضد کر کے پاس گاؤں چلی جاتی۔ اب تو اس کی عادت بن گئی تھی، اکثر گھر سے غائب رہتی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا ماں ہونا واقعی مشکل ہوتا ہے۔ میں نہ بھی کرتی تو مجھے اس کی کمی محسوس ہوتی۔ ایک دو بار تو میں نے اسے پکڑ کر تھپڑ بھی لگایا، لیکن پتہ نہیں اس کو کیا تھا، کسی چیز سے فرق ہی نہ پڑتا۔ گھر سے باہر جانے کی اسے عادت ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دن روکا، وہ نہ مانی تو چھوڑ دیا اور سب کچھ پھر سے نارمل ہو گیا۔ اب جس چیز نے مجھے پریشان کیا وہ تھا کہ اس کے جسم میں سوجن سی ہونے لگی، پیٹ بڑھنے لگا۔ ایک دن کام والی نے مجھے یاد دلایا کہ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے کام والی کی یہ جرأت دیکھی تو تھپڑ مار کر اسے نوکری سے نکال دیا۔ وہ بیچاری چپ ہو گئی۔ میں پڑھی لکھی تو نہیں تھی، مگر اپنی بیٹی کی بیماری نے مجھے بھی پریشان کر رکھا تھا۔ اب پچھتا رہی تھی کہ پڑھی لکھی ہوتی تو تھوڑی عقل ہی آ جاتی، مگر یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، عمل کرنے کا وقت تھا۔
انہی دنوں ایک اڑتی اڑتی خبر میرے کانوں میں پڑی کہ پاس ہی پل پر ایک بابا موجود ہے جو عمل کرواتا ہے اور ہر کام ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت یقین تھا، میں تو موقع ڈھونڈتی کہ کیا پتہ زندگی میں ایسا وقت آئے گا۔ میں بھی بابا جی کے پاس چل دی اپنی بیٹی کا علاج کروانے۔ وہاں مجھے کافی دیر ہو گئی، میری نظر آس پاس بھی جا رہی تھی جہاں سب اپنی اپنی منتوں اور مسائل کے حل کے لیے باہر بیٹھے تھے۔ جب کوئی خوشی خوشی باہر آتا تو میں بھی ان کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ کر خوش ہو جاتی کہ اب تو میرا مقصد پورا ہو کر ہی رہے گا، میری بھی بچی کا علاج ہو جائے گا۔ اسی امید پر میں اپنی باری آنے پر بابا جی کے پاس اندر چلی گئی۔ یہ جگہ کافی پرانی معلوم ہوتی تھی، جہاں بابا جی ایک کالے رنگ کا چولا پہنے، گلے میں بے شمار مالائیں پہنے، ہاتھ پر رنگ برنگی انگوٹھیاں پہنے، ایک تسبیح پر کچھ پڑھتے اور ارد گرد پھونک دیتے، پھر ریت اٹھا کر اپنے ماتھے پر مل لیتے۔ میں جاتے ہی ان کے پیروں میں بیٹھ گئی اور اپنا مسئلہ بیان کر دیا، جسے سن کر کچھ دیر تک وہ آنکھیں بند کرتے، منہ ہی منہ میں کچھ منتر پڑھتے، ایسے ہی آنکھیں کھولتے، میری طرف دیکھتے۔ ان کی کالی سرمے سے بھری آنکھیں دیکھ کر میں خوف سے لرز گئی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی تھا، اس لیے خاموش بیٹھی ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ اپنی بھاری آواز میں مجھ سے مخاطب ہوئے تھے، دیکھ بچی، جو تو بتا رہی ہے اس کا علاج کروانے تو تجھے کسی دائی کے پاس جانا چاہیے، لیکن تو بدنامی کے ڈر سے یہاں آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں، اس لیے جو عمل تجھے کہہ رہا ہوں وہ خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے ایک کمرے میں کرنا ہے۔ پھر اپنے پاس پڑی راکھ اٹھا کر مجھے تھما دی، ساتھ کچھ دم کیے ہوئے لیموں بھی دیے۔ ان میں سے روز ایک لیموں کو مٹھی بھر نچوڑ کر اس راکھ سے اپنی بیٹی کے پیٹ کی مالش کرنا تھی۔ ساتھ ہی بابا جی نے یہ بھی بتایا کہ یہ عمل 1 مہینہ چلے گا، تب تک تیری بیٹی گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالے گی ورنہ عمل الٹا پڑ جائے گا۔ میں اپنی بیٹی کی بیماری سے پریشان تھی، میں نے سارے پیسے ان کے غلے میں ڈال دیے، خود باہر آ گئی۔ چہرے پر گھبراہٹ بھی تھی اور میں اندر سے خوش بھی تھی، اب بیٹی صحیح ہو جائے گی۔ اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھک کر میں فوراً گھر آئی تو بیٹی گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ میں بے تابی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب کافی دیر تک وہ نہ آئی تو نہر کنارے جا کر اس کو خود پکڑ کر اپنے ساتھ واپس لے آئی۔ گھر میں آ کر ایک کمرے میں لا کر اسے بند کر دیا اور بابا کے کہنے کے مطابق میں نے وہ لیپ اسے لگا دیا اور باہر جانے سے سختی سے منع کیا۔ اب روز یہی کام کرتی، گھر سے اس کا نکلنا بند کر دیا، اس کے باپ کے سامنے بھی نہ جانے دیتی کہ کہیں میری بیٹی کے علاج میں کوئی بھی رکاوٹ نہ آ جائے۔ میری بیٹی اس سب سے بہت پریشان تھی، اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر یہ بیماری ہی ایسی تھی کہ اگر میں محلتی تو وہ نہ جانے کیا کیا مطلب نکالتے۔ بابا جی نے تو پہلے ہی ایسی بات کر دی تھی جس کے بعد میرا وہاں جانے کا دل نہیں کرتا تھا، مگر چونکہ میرے پاس علاج کا اور کوئی راستہ نہیں تھا، میں وہی لیمو والا حربہ آزما رہی تھی۔ میری بیٹی کی تکلیف میں مگر دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اب وہ بھی اس سب سے تنگ آ گئی تھی۔ اس نے چھپ کر کئی دفعے اپنے گھر کے اس کمرے سے نکلنے کی کوشش بھی کی اور کامیاب بھی ہوئی، مگر باہر جانے سے پہلے میں نے اسے پکڑ لیا، کیونکہ اب میری اس پر کڑی نظر تھی۔ اگر کچھ ادھر ادھر کرتی تو میں پکڑ کر ایک دو لگا دیتی اور خوب ڈانٹتی، مگر ماں تھی اس کی، اب یہ بات باہر کسی سے کر بھی نہیں سکتی تھی، اور میرے شوہر کے پاس تو علاج کے پیسے نہیں تھے کہ اسے بتاتی۔ بڑے ہسپتال یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور تھے۔ اب میرے دماغ میں ہر وقت یہی پریشانی رہتی کہ اگر میری بیٹی کا علاج نہ ہوا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میں کئی راتوں سے اسی پریشانی میں سو نہیں پا رہی تھی۔ رات کو مجھے بے چینی کی وجہ سے عجیب و غریب خواب آتے۔ ایک دن ایسے ہی لیٹی تھی کہ مجھے خواب آیا کہ کوئی سفید کپڑوں میں ملبوس ہمارے گھر آتا ہے اور میری بیٹی کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جبکہ رو رو کر میں اس کے آگے رحم کی بھیک مانگتی ہوں۔ میں اس سے فریاد کرتی ہوں اور پھر میری بیٹی کی چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں جو کہتی ہے کہ مجھے بچا لو۔ یہ سب خواب مجھے ڈرا دیتے۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں ہی بند رکھتی۔ اب مجھے اور ڈر لگنے لگا کہ کہیں کوئی میری بیٹی کو ہمارے ہی گھر سے اغوا نہ کر لے۔ اس کو کمرے میں بند کرتے اپنے خیالوں میں خالہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
جو نہ جانے کب آئی تھی اور کیا باتیں کر رہی تھی۔ ان کے آنے پر میری بیٹی بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی کہنے لگی، علینا تیری بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری ہو گئی ہے، مگر یہ اس کے پیٹ کو کیا ہوا؟ اتنی سی عمر میں اتنا موٹاپا اچھا نہیں۔ اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے تو تم اسے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتی؟ خالہ کی باتیں سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔ اس بات پر ان کو اور بھی شک ہوا اور وہ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں۔ میں نے ان سے چائے پانی کا بھی پوچھا، مگر جاتے جاتے وہ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں میں نے نظریں چرا لیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری بیٹی کو کوئی اچھوت سمجھ رہی ہوں۔ ماں کے لیے اولاد سب سے عزیز ہوتی ہے۔ لوگوں نے جب میری بیٹی کے بارے میں سوال کرنا شروع کیے تو میں نے بھی لوگوں کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ میں کوشش کرتی کہ کوئی بھی ہمارے گھر نہ آئے۔ بیٹی کو بھی میں نے گھر میں ہی بند کر رکھا تھا۔ بابا کے لیمو والے نچوڑ کا ہی مجھے آسرا رہتا۔ اب دن پورے ہونے والے تھے۔ اگلے دن کچھ عورتیں میرے گھر آ دھمکیں۔ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کیں، مگر وہ عورتیں اسی بات پر بضد تھیں کہ میں اپنی بیٹی کو کمرے سے باہر بلاؤں۔ میں حیران تھی کہ آخر انہیں میری بیٹی سے کیا خار ہے جو خواہ اس کی عجیب و غریب بیماری پر اسے تنگ کرنا چاہتی ہیں۔ بہرحال میں نے اپنی بیٹی کو گھر سے نہیں نکالا۔ وہ سب مجھے حقارت سے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ محلے میں یہ لوگ عجیب و غریب باتیں سوچ رہے ہیں۔ خیر میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے ان عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جب کسی پر مصیبت آئے تو انسان کو یوں کریدنا نہیں چاہیے، مگر لوگ یہ باتیں کب یاد رکھتے ہیں۔ میری بیٹی کی زندگی تو برباد ہو چکی تھی۔ لوگ اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تھے، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میری بچی معصوم ہے۔ کہ ہمارے گھر آتا اسے تو جیسے تفریح کا ایک سامان مل جاتا۔ وہ میری بیٹی کو دیکھ کر کوئی بات کرتا اور میری بیٹی پریشان ہو جاتی۔ اب تو یہ بات میرے شوہر کو بھی معلوم ہو گئی تھی۔ وہ الگ سب سے پریشان ہوتے، اپنا منہ چھپا کر پھرتے۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ پورے گاؤں میں ہمارے گھر کو نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا تھا۔ میری بیٹی بھی گھبرا کر اکثر رونے لگ جاتی۔ وہ بہت معصوم تھی، نہیں جانتی تھی کہ یہ زمانہ اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے، مگر اب سب کو پتہ چل چکا تھا۔ لوگ اس کی ذات پر انگلی اٹھاتے۔ میں سب سے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے اس عمل کو اب بھی جاری رکھا، لیکن جب کوئی فرق نہ پڑا تو بیٹی کو لے کر بابا جی کے پاس چلی گئی۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ عمل پر جو بھی قیمت آئے آپ میری بیٹی کا علاج کر دیں، کیونکہ اب اس کے لیے یہ تکلیف ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے پاس ہی ایک جھگی کرائے پر لے رکھی تھی۔ شوہر سے کسی رشتہ دار کے گھر جانے کا کہہ کر یہاں آ گئی۔ اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اسی دوران میری ملاقات ایک رپورٹر سے ہو چکی تھی۔ میں نے اسے یہ بات تو بتا دی، لیکن اپنی بیٹی سے ملنے نہ دیا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن اب بھی بابا جی کے عمل سے کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب میں نے سوچ لیا کہ صبح ہوتے ہی بابا کے پاس جا کر پوچھوں گی کہ آخر وجہ کیا ہے جو اتنا سب کرنے کے بعد بھی میری بیٹی کی تکلیف کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ بابا جی نے کہا کہ کل دوبارہ آنا۔ اگلے روز میں ان کے حضور حاضر ہو گئی۔ بابا جی، آپ نے کہا تھا کہ اس عمل سے سب صحیح ہو جائے گا، لیکن اب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میری بیٹی کی تکلیف تو بڑھ رہی ہے۔ لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، پلیز کچھ کیجیے۔ میں کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، بس یہ سب صحیح ہو جائے، ورنہ میری بیٹی کا تو کوئی رشتہ بھی نہیں لے گا۔ ایسی بیماری کے ساتھ ہوتا ہے، بیٹی صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تیری بیٹی پر کسی کا سایہ ہے، اس لیے یہ عمل بھی نہیں کر رہا۔ کل سے میری آنکھ پھڑک رہی ہے، یہ ضرور کوئی طاقتور بلا ہے۔ تو چلی جا کسی عورت کے پاس جا۔ اب تیری مدد کوئی عورت ہی کر سکتی ہے، کیونکہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے تو ہمدرد بھی ہوتی ہے۔ جا، تیرے مسئلے کا حل کسی عورت کے پاس ہوگا۔ اس کو لے کر کسی عورت کے پاس چلی جا۔ میں نے اپنی بیٹی کے 2-4 جوڑے پیک کیے، اس کو خود لے کر اماں کے گھر آ گئی، ان کو سارا معجزہ بتا دیا۔ تم اتنی بے وقوف کیسے ہو گئی بیٹی؟ تمہیں ذرا خیال نہیں کہ تم ایک بیٹی کی ماں ہو، بھلے ہی معصوم ہے، مگر بیٹیوں کی عزت بہت نازک اور قیمتی ہوتی ہے۔ اس کے لیے اتنی بے خبر تم کیسے رہیں کہ تم اس کی اس حالت تک خاموش ہو؟ اس میں سب سے بڑی غلطی تو تمہاری ہے۔ میری ماں نے پہلے تو مجھے خوب باتیں سنائیں کہ میں نے پہلے کیوں نہ بتایا۔ خیر ہم ماں بیٹی نے
پریشان ہو کر یہی فیصلہ کیا کہ اگر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ہمیں دائی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا حربہ بتا دے کہ پیٹ کی سوجن کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم نے ایک عمر رسیدہ دائی کو بلوا لیا۔ وہ آتے ہی آرام سے بیٹھ گئی۔ میری بیٹی کو دیکھتے چہرے پر عجیب مسکراہٹ سجا کر اس نے اپنی فیس کی بات بھی کی پہلے ہی طے کر دی، جیسے اسے پتہ تھا کہ نتیجہ نکلنے والا تھا۔ ہم نے اس کی ہر بات پر حامی بھری۔ ہم دونوں کو باہر بھیجتے اس نے میری بیٹی کا معائنہ کیا، مگر وہ بہت پریشان تھی۔ پھر جو بات اس نے ہم دونوں کو بتائی، ہم ماں بیٹی پریشان ہو گئے اور شرمندہ بھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ اس نے ہمیں گوشت منگوانے کا کہا۔ میں نے گوشت منگوا لیا، کمرے میں ایک بیٹی کو بلایا اور ہمارے سامنے اسے گوشت پر بٹھا دیتی۔ اس گوشت سے تیز خوشبو آتی۔ ہم دونوں ایک کونے میں کھڑے دور سے اسے اپنے ہونے کا یقین دلاتے۔ کل رات سے میری بیٹی کو پیٹ میں شدید قسم کی تکلیف اٹھتی محسوس ہوتی۔ دائی کو بلا کر لائے۔ اس نے پھر سے گوشت منگوا کر بیٹی کو اس پر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جب اسے گوشت پر بٹھایا تو جو چیز سامنے آئی دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک کالے رنگ کا سانپ تھا، جسے دیکھتے ہی ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بیٹی کی بیماری کا پتہ لگ چکا تھا۔ دراصل اس کے جسم میں کچھ سانپ چلا گیا تھا جو شاید رات کے کسی پہر ناک یا کان کے ذریعے اس کے پیٹ تک پہنچا، جس کی وجہ سے اسے پیٹ میں درد اٹھا۔ دائی تو تجربہ کار عورت تھی، اس نے ہمت سے کام لیا۔ میری بیٹی پر کسی بھی قسم کا الزام لگانے سے پہلے اس نے اچھی طرح اس کا معائنہ کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بات کچھ اور ہے تو اس نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے سانپ کے لیے گوشت منگوایا اور میری بیٹی کو اس پر بٹھا دیا تاکہ گوشت کی خوشبو سونگھ کر وہ خود بخود باہر آ جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سانپ کے باہر نکلنے کے بعد میری بیٹی کی طبیعت سنبھل گئی، اس کے پیٹ کا درد بھی رفع ہو گیا۔ گاؤں والوں کو جب پتہ چلا تو ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہ کہا، جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے میری بیٹی کا حال روزانہ پوچھتے تھے۔ سچ ہے کہ دنیا کسی حال میں خوش نہیں۔ انسان پر کوئی مصیبت آ جائے تو لوگ انسان کو اور زیادہ دکھ دینے کی کوشش کرتے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔